بسم الله الرحمن الرحيم ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وما كان اللہ لیضل قوما بعد اذ ھداھم حتی یبین لهم ما یتقون ان اللہ بکل شیء علیم. سورہ توبہ کی آیت 115. اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ لوگوں کو ہدایت دینے کے بعد پھر گمراہی میں مبتلا کرے جب تک کہ انہیں صاف صاف بتا نہ دے کہ انہیں کن چیزوں سے بچنا چاہیے. در حقیقت اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے. اس آیت میں جو بات ہمارے سامنے رکھی گئی ہے، یعنی اللہ رب العالمین لوگوں کو یہ بات بتا دیتے ہیں کہ انہیں کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا ہے. عقیدے کے اعتبار سے بھی تمام چیزیں وضاحت سے بتا دی جاتی ہیں اور اعمال کے اعتبار سے بھی تمام چیزیں لوگوں کے ساتھ تک منتقل کی جاتی ہیں. اس کے لیے اللہ نے رسالت کا طریقہ اختیار کیا ہے. رسول مبعوث کیے جاتے ہیں، ان کے ذریعے سے ساری باتیں لوگوں تک منتقل کی جاتی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے آ جانے کے بعد، یعنی یہ تمام چیزیں لوگوں کے سامنے آ جانے کے بعد اب جو لوگ گمراہی پر ہی اصرار کرتے چلے جاتے ہیں، یعنی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. جیسے بات ہمارے سامنے آتی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب اس معاشرے کے اندر جس میں آپ مبعوث کیے گئے تھے، آپ نے حق کی بات لوگوں تک منتقل کی. کچھ لوگوں نے آپ کی بات مانی اور کچھ لوگوں نے آپ کی بات سننے سے انکار کر دیا. کچھ لوگوں نے سن کر سوچ سمجھ کے انکار کر دیا، یعنی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہوئے. اور یہ معاملہ ایک دن کا نہ رہا کہ آپ نے ایک دفعہ دعوت دی اور دوسرے دن فیصلہ ہو گیا، بلکہ یہ بات ہے کہ 13 سال تو مکے میں آپ کو گزرے. یعنی مکے میں جو عمل آپ کا جاری رہا کہ 13 سال تک مکے کے لوگوں کو آپ دعوت دیتے رہے، اور جو لوگ وہاں پر منکرین حق تھے ان کے سامنے ہر اعتبار سے حجت تمام ہوتی رہی. تو یہی بات بتائی جا رہی ہے کہ سب کام کرنے کے بعد اب جو کوئی شخص اس طریقے پر چلنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، اس پر نہیں چلنا چاہتا، تو اللہ رب العالمین پھر اسے اسی راستے پر جانے کے لیے چھوڑ دیتا ہے، بھلے گویا کہ یہ اسی طرف اسے ڈال دیتا ہے جس طرف وہ گمراہی کی طرف جانا چاہتا ہے. اور جو لوگ ان چیزوں کو مان کر سن کر مان لیتے ہیں تو اللہ انہیں اس طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما دیتا ہے اور پھر وہ اس کے اندر آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں. تو بنیادی طور پر یہ معاملہ لوگوں کے اپنے ثواب دین کا ہے. یہ جو اللہ رب العالمین جب یہ بات کہتے ہیں قرآن مجید میں کئی مقامات پر یہ بات بھی آتی ہے کہ اللہ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے. تو اللہ کا گمراہ کر دینا کن معنوں میں، یعنی اس بات کو یہ آیت اس بات کو واضح کر رہی ہے کہ اللہ رب العالمین پہلے لوگوں کو صاف صاف بتاتا ہے، اور لیکن جب وہ سننے کے لیے تیار نہیں ہوتے تو ایسا ہی ہوتا ہے. اور یہ مضمون پیچھے بھی ہم پڑھ کر آئے ہیں جہاں اللہ نے یہ بات بتائی تھی کہ ہم نے انہیں آنکھیں دی ہیں، دل دیے ہیں، کان دیے ہیں. ظاہر سی بات دیے ہیں تو اس سے کام لینا چاہیے تھا، جب نہیں لیا تو پھر اللہ نے ادھر ہی جانے کے لیے چھوڑ دیا جانا چاہا. تو یہ بات اس آیت میں بیان کی گئی. ان اللہ لہ ملک السماوات والارض یحیی و یمیت وما لکم من دون اللہ من ولی ولا نصیر. اور یہ بھی واقعہ ہے کہ اللہ رب العالمین، اللہ ہی کے قبضے میں آسمان و زمین کی سلطنت ہے، اسی کے اختیار میں زندگی اور موت ہے، اور تمہارا کوئی حامی و مددگار ایسا نہیں جو تمہیں اس سے بچا سکے. یعنی یہ اختیار و اقتدار کی بات ہے اللہ رب العالمین کے، یعنی یہ انسان اس سے باہر نہیں ہے. لہذا اصل فیصلہ تو اسی کا ہے اور اسی کے فیصلے کے مطابق معاملات چلائے جائیں گے. کسی کی مرضی جو ہے وہ اس اعتبار سے نہیں چلے گی کہ وہ اللہ کی مرضی سے اوپر چلی جائے. اللہ نے جس حد تک آزادی دے رکھی ہے، باقی زمین و آسمان کا مالک وہی ہے، زندگی وہی دیتا ہے، موت وہی دیتا ہے. اس دورانیے کے اندر جتنی آزادی دے رکھی ہے وہ بھی اس نے اپنی مرضی سے دے رکھی ہے، اور جب چاہے گا پھر وہ یہ آزادی سلب کر کے واپس بلا لے گا. لقد تاب اللہ علی النبی والمہاجرین والانصار الذین اتبعوه فی ساعة الأسرة من بعد ما كاد يزيغ قلوب فريق منهم ثم تاب عليهم انه بهم رؤوف الرحیم. اللہ نے معاف کر دیا نبی کو اور مہاجرین و انصار کو جنہوں نے بڑی تنگی کے وقت میں نبی کا ساتھ دیا. اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، مگر اللہ نے انہیں معاف کر دیا. یعنی جب انہوں نے اس کجی کا اتباع نہ کیا بلکہ نبی کا ساتھ دیا تو اللہ نے انہیں معاف کر دیا. بے شک اس کا معاملہ ان لوگوں کے ساتھ شفقت اور مہربانی کا ہے.
یہ بات جو اس آیت میں ہمارے سامنے آ رہی ہے، یعنی غزوہ تبوک کا سلسلہ چل رہا ہے، اسی پر تبصرہ جاری ہے، اسی پر اللہ رب العالمین بات کر رہے ہیں، اور یہ وہ خطبہ ہے جیسا کہ پیچھے بات گزر چکی ہے کہ جب یہ غزوہ تبوک سے واپسی کے بعد معاملات ہو رہے ہیں، اب اس پر اس حیثیت سے تبصرہ کیا جا رہا ہے کہ لوگوں کا جو رویہ رہا، اس رویے کی طرف اللہ تعالیٰ اشارہ کر رہے ہیں، بتا رہے ہیں کہ ان کے معاملات کیا تھے۔ اب یہاں پر یہ جو ایک بات، پہلے نبی کی بات کی اللہ نے، لقد تاب اللہ علی النبی، نبی کو بھی شامل کیا، مہاجرین و انصار کو بھی شامل کیا۔ تو نبی کے ساتھ معافی کی جو بات ہے کہ اس کے معاملے میں کہ اس میں زیادہ سے زیادہ بات مفسرین نے یہ کی ہے کہ یہ جو بات اس پر پیچھے اللہ رب العالمین نے کہا کہ آپ نے ان لوگوں کو اجازت کیوں دے دی، یہ آپ اجازت نہ دیتے تاکہ ان کا نفاق کھل کر سامنے آ جاتا، یعنی اسی بات کو اللہ نے کہا کہ وہ بات ختم، ٹھیک ہے، یعنی یہ بات اللہ نے بتائی کہ ہاں ایسا ہونا چاہیے تھا، لیکن اگر ایسا نہیں ہوا تو کوئی الزام آپ پر نہیں ہے، یعنی کوئی اس کی بات جو ہے اس اعتبار سے نہیں ہے کہ کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ رب العالمین کی طرف سے کوئی تعذیب کی بات ہو رہی ہو، تو کہا کہ یہ بات ختم۔ اور جہاں مہاجرین و انصار کی بات ہے تو ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ پہلی بات تو یہ کہتے ہیں بڑی تنگی کے وقت میں انہوں نے نبی کا ساتھ دیا، یعنی بڑی تنگی کا وقت جو معاملہ ہے، غزوہ تبوک کے جو حالات ہیں اس پر ہم پیچھے بات کر چکے ہیں کہ کن حالات سے گزر کر وہ لوگ اس راستے پر آگے بڑھے تھے، یعنی سخت گرمی کا زمانہ ہے، فصلیں پکی ہوئی تیار کھڑی ہیں، قحط سے کا معاملات چل رہا ہے، یعنی تنگی کا معاملہ ہے، لیکن اس سب حالات کو چھوڑ کر اور پھر ایک بڑے دشمن سے لڑنے کے لیے جو کہ بڑی سلطنت کا معاملہ ہے اور لاکھوں کی فوج ہے، اس کے پاس اس کے ساتھ جا کر لڑنا ہے، تو ان حالات کے اندر بھی اہل ایمان نے نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تنگی کے وقت میں ساتھ دیا، حالانکہ ساتھ ساتھ یہ بھی بتایا اگرچہ ان میں سے کچھ لوگوں کے دل کجی کی طرف مائل ہو چلے تھے، یعنی کچھ لوگوں کا معاملہ اس طرح کا تھا کہ ان کے دلوں میں کوئی اس اعتبار سے کہیں ایسی کیفیت پیدا ہوئی تھی کہ وہ آسان دل کے پورے ثبات و قرار کے ساتھ، یعنی پوری آمادگی کے ساتھ جو ہے اس طرف نہ چل سکے، یعنی کوئی کسی قسم کی اس طرح کی کیفیت خوف کی کہیے یا اس معاملے میں تھوڑی سی پہلوتہی کی بات کہیے، ابتداءً پیدا ہوئی، ابتداءً یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے اس کے بارے میں کہا جائے کہ ایسا کیسے ہو گیا، اس لیے کہ انسان ہونے کے ناطے سے جو مسائل اور معاملات کے اعتبار سے رد عمل سامنے آتا ہے، یعنی انسانی جذبات ہیں، حالات ہیں، اور حالات سے متاثر ہوتا ہے انسان، تو کچھ لوگ اس سے، چند لوگ کی بات ہو رہی ہے کہ وہ اس سے متاثر ہوئے، لیکن متاثر ہونے کے باوجود بھی انہوں نے اپنے اس تاثر کو قائم نہیں رکھا بلکہ اسے ختم کر دیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دیا، اس معاملے میں اس تاثر کے پیچھے نہیں گئے، اگر کوئی ایسی کیفیت پیدا ہوئی، محسوس کی گئی تو انہوں نے خود ہی اس کی اصلاح کر لی۔ تو اللہ رب العالمین کہتے ہیں کہ اس ساعت الاسرہ، یعنی اس مصیبت کی گھڑی میں، تنگی کے معاملات میں جب رسول کا ساتھ دیا، حالانکہ کیفیت بھی سامنے آئی، تو اللہ رب العالمین نے بھی انہیں اس سے درگزر کیا، معاملہ کیا، اور یہ بات نہیں رہی کہ ہاں یہ کام جو ہے کیوں ایسی چیز تمہارے دلوں کے اندر بھی پیدا ہوئی، اور بے شک اللہ جو ہے رؤوف الرحیم ہے۔ جو رؤوف الرحیم کا معاملہ سامنے آتا ہے، یعنی بڑی شفقت کا معاملہ، مہربانی کا معاملہ، اور ظاہر سی بات ہے کہ جو صحابہ کا طرز عمل ہے، جس طریقے سے وہ اللہ رب العالمین کی اطاعت کر رہے ہیں، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ دے رہے ہیں، اور یعنی کوئی کہیے کہ وہ اپنے مال اور جان سب کی قربانیاں دینے کے لیے تیار ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس معاملے میں ان کے ساتھ وہی شفقت اور مہربانی کا معاملہ فرماتا ہے، اور یہ ان کے اپنے اعمال ہی کا نتیجہ ہے۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا حَتَّى إِذَا ضَاقَتْ عَلَيْهِمُ الْأَرْضُ بِمَا رَحُبَتْ وَضَاقَتْ عَلَيْهِمْ أَنفُسُهُمْ وَظَنُّوا أَلَّا مَلْجَأَ مِنَ اللَّهِ إِلَّا إِلَيْهِ ثُمَّ تَابَ عَلَيْهِمْ لِيَتُوبُوا إِنَّ اللَّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ۔ وَعَلَى الثَّلَاثَةِ الَّذِينَ خُلِّفُوا، ان تینوں کو بھی اللہ نے معاف کر دیا جن کے معاملے کو ملتوی کر دیا گیا تھا، جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی تو ان کی اپنی جانیں بھی ان پر بار ہونے لگی، اور انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ خود اللہ ہی کے دامن رحمت کے سوا کوئی نہیں، تو اللہ اپنی مہربانی سے ان کی طرف پلٹ آیا تاکہ وہ اس کی طرف پلٹ آئیں، یقیناً وہ بڑا معاف کرنے والا اور رحیم ہے۔ یہ تین افراد جن کا تذکرہ یہاں پر ہوا ہے، اور پیچھے بھی اس کا ایک اشارہ گزر چکا ہے، تو یہ تین افراد جو ہیں، یہ کعب بن مالک، بلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین، یعنی یہ تینوں صحابی ہیں کہ جن کا ذکر یہاں پر ہو رہا ہے۔
جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم غزوہ تبوک سے واپس آئے تو واپس آنے کے بعد آپ یعنی آپ نے مسجد جو آپ کا طریقہ تھا آ کے مسجد نبی میں 2 رکعت نماز ادا کی، پھر آپ بیٹھے لوگوں سے ملنے کے لیے، اور اس موقع پر منافقین نے آ کر بڑے لمبے چوڑے عذرات جو ہیں بڑے قسمیں کھا کھا کر یقین دہانیاں کرانی شروع کی کہ ہم تو ایسے اور ہم اس طرح سے اور ایسے، یعنی اپنی وفاداری کا یقین دلانا شروع کیا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کچھ 80 کے قریب یہ افراد تھے کہ انہوں نے آ کر اس طرح سے اپنا معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھا، اور اللہ رب العالمین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی اسی شفقت و مہربانی کا معاملہ جو ہے اور درگزر کی کیفیت جو ہے اس کے اعتبار سے آپ نے گویا ان کی طرف توجہ نہیں دیا، آپ نے ٹال دیا، چھوڑ دیا ان کو، یعنی ان کی باتوں کو قبول کر لیا اس اعتبار سے کہ ٹھیک ہے ان کا تو حال یہی ہے، ان کا معاملہ اسی طرح کا ہے۔ تو اس حوالے سے ان منافقین کے عذرات ایک طرح سے گویا قبول کر لیے گئے۔ اسی موقع پر یہ تینوں حضرات بھی پہنچے۔ ان میں سے کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ جو ہے وہ اپنا معاملہ ذرا ان کا جو واقعہ ہے وہ زیادہ تفصیل سے بیان کرتے ہیں خود اپنی زبان سے، اور اس وقت میں جب کہ بوڑھے ہو چکے تھے اپنے بیٹے کے ساتھ، خود نابینا ہو گئے تھے، بیٹے کے ساتھ اس کے سہارے سے چلتے تھے، اسی کو اپنا سارا واقعہ سنا، اس نے اس بات کو روایت کیا ہے تفصیل کے ساتھ میں۔ یہ عبداللہ ان کے بیٹے کا نام ہے، تو اس نے یہ سب ان کی روایت سے تمام تفصیلات سامنے آتی ہیں۔ تو یہ بتاتے ہیں کہ جس وقت میں نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے غزوہ تبوک کے لیے چلنے کا ارادہ کیا اور اعلان کر دیا کہ تمام لوگوں کو چلنا ہے، یعنی نفیر عام تھی، یہ بات پیچھے گزر چکی ہے کہ یہ وہ موقع تھا کہ جس میں تمام اہل ایمان کو چلنے کا حکم دیا گیا ہے، جسے نفیر عام کہا جاتا ہے، یعنی کسی بھی آدمی کو پیچھے نہیں چھوڑا جا رہا ہے بلکہ سب کے لیے کہا سب چلیں گے۔ تو ایسے حالات کے اندر جو ہے یہ بلال بن کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ نے بات کہتے ہیں کہ میں خود بھی چلنے کے لیے آمادہ تھا، تیار تھا، ایسا نہیں تھا کہ میں چلنا نہیں چاہتا تھا، لیکن حالات بہت اچھے تھے، بہتر حالات کے اندر تھے، اور گویا کہیے کہ مال کی بھی فراوانی تھی، صورتحال بہتر تھی، یہ سمجھتے تھے کہ میں آسانی کے ساتھ چل سکوں گا، مسئلہ ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تیاری کا بھی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے پاس سواری بھی موجود ہے۔ بلکہ یہ خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، اور جتنا میں ان حالات میں اس موقع پر خوشحال تھا اس سے پہلے نہیں تھا، یعنی اور تمام غزوات کے اندر شریک رہے۔ کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ غزوہ بدر کے علاوہ تمام غزوات میں شریک رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور یہ دو افراد ہیں بلال بن امیہ مرارہ بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ یہ غزوہ بدر میں بھی شریک رہے، یعنی بدری صحابی ہیں دونوں، اور یہ جو کعب بن مالک ہیں یہ غزوہ بدر کے بعد علاوہ جو ہے تمام غزوات میں شریک رہے۔ تو یہ تینوں آدمیوں کا معاملہ جو ہے ایک ساتھ ہی رکھا گیا۔ تو بتاتے ہیں کعب بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اپنے معاملے میں کہ میرا ارادہ پورا تھا اور میں چاہتا تھا کہ کروں، لیکن بہرحال میں یہی سوچتا رہا آج کروں گا، کل کروں گا، پرسوں کروں گا، اور اسی طرح سے وقت گزرتا چلا گیا، یہاں تک کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے روانگی کا دن آ گیا۔ جب یہ روانگی کا دن آ گیا تو بھی صورتحال کیا تھی، یعنی جب گویا کہیے کہ انسان دھوکے میں پڑ جاتا ہے تو کیا حالات ہوتے ہیں، تو انہوں نے کہا، اپنے سوچا کہ کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور میرے پاس وہ تیز رفتار سواری ہے، لشکر ذرا دھیمی رفتار سے چلتا ہے، تو میرے پاس تیز رفتار سواری ہے، میں جا کے 2 دن کے 1 دن میں مسافت پر جائیں گے، میں ان کے ساتھ جا ملوں گا، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے۔ بہرحال وہ 2-4 دن بھی گزر گئے، اور اب قافلہ اتنا دور جا چکا تھا کہ اب ساتھ جانا ممکن ہی نہ رہا تھا۔ تو ایسے حالات تھے جن کے اندر یہ گویا کہیے کہ تساہل کی بنیاد پر پیچھے رہ گئے۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں گھومتا تھا اس دوران میں یعنی مدینے کے اندر، تو حالت یہ تھی، یعنی خود اپنے بارے میں ایسا یعنی دل گرفتگی کا معاملہ ہے، اور کیسا افسوس ہے اور کیسی حسرت کا معاملہ ہے۔ تو خود کہتے ہیں کہ جب میں مدینے میں گھومتا تو میں دیکھتا کہ یا تو ضعفاء ہیں، یعنی جو جا نہیں سکتے تھے، یا پھر منافقین ہیں جو مدینے میں رہ گئے، باقی سارے کے سارے لوگ جا چکے ہیں۔ تو گویا کہ یہ خود ہی شرمندگی کے معاملہ تھا، پشیمانی کی بات تھی۔ تو ان سب حالات سے بہرحال گزرے، اور جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس آئے، تو واپس آنے کے بعد پھر جب بیٹھے یہ معاملات ہونے شروع ہوئے تو یہ بھی پہنچے۔ تو ان لوگوں کے بعد اچھا یہ بات یہاں پر واضح رہے کہ پیچھے بھی چند افراد کا ذکر ہوا تھا کہ جن کے بارے میں کہ انہوں نے جو ہے اپنے آپ کو خود ہی سزا دینی تھی، ان کا معاملہ الگ تھا، ان دین کا معاملہ الگ ہے۔ تو اب یہ تو جا کر عذرات پیش کر رہے ہیں۔ اب جب پہنچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور جب وہ لوگ سب فارغ ہو چکے منافق، اب یہ آگے بڑھے، تو پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، ہاں آپ فرمائیے آپ کے ساتھ کیا معاملہ ہوا ہے؟ تو مخلص آدمی تھے، آپ جانتے تھے ان کے بارے میں،
تو انہوں نے بتایا، اپنا عذر پیش کے بتایا کہ کوئی عذر میرے پاس نہیں ہے، اور یہاں اس انداز سے بات کی کہ اگر میں اس وقت جھوٹ بول کر، بہانہ بنا کر آپ کو راضی بھی کر لوں تو اللہ آپ کو حقیقت بتا کر مجھ سے ناراض کر دے گا، لہذا میں نے یہی طے کیا ہے کہ اگر اس وقت آپ ناراض بھی ہوں گے تو اللہ کوئی صورت ایسی نکال دے گا کہ جس سے آپ راضی ہو جائیں، لہذا میں نے سچ بولنے کا فیصلہ کیا۔ بات یہی ہے کہ میرے پاس کوئی عذر نہیں ہے، یعنی انہوں نے اپنی بات، تو آپ نے فرمایا کہ اس آدمی نے سچ کہا۔ صرف ان کے بارے میں کیا کہا؟ اس آدمی نے سچ کہا۔ اور کہتے ہیں کہ جب میں وہاں سے اٹھا اور اٹھ کر جو ہے اپنے قبیلے والوں کے درمیان آ کر بیٹھا تو لوگوں نے لان تان شروع کی، یہ کیا کہا تم نے؟ ارے جہاں سارے بہانے کر رہے تھے، یعنی کچھ ایسے بھی لوگ ہوں گے جنہوں نے اس طرح کی بات کی، تم بھی بہانے کرتے تھے۔ اور کہتے ہیں کہ جب مجھے پتہ چلا کہ 2 آدمی اور بھی ایسے ہیں کہ جنہوں نے یہی اپنے حضور جو ہے سچائی کے ساتھ پیش کر دیا ہے، تو پھر انہیں تھوڑا سا اطمینان ہو کہ ٹھیک ہے، میں 2 اور بھی ہیں جنہوں نے سچائی اختیار کی، تو ساتھ دینے کی بات رہی۔ تو غرض یہ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پر جو فیصلہ کیا وہی بات تھی کہ ان کا معاملہ مؤخر جب تک کہ اللہ کا فیصلہ نہ آ جائے، اور اس دوران میں ان کا معاشرتی مخاطبہ کر دیا جائے، یعنی کوئی ان سے بات نہیں کرے گا۔ اب یہ جو صورتحال بنی ہے کہ اب یہ جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے معاشرتی مخاطبے کی جو بات کہہ دی ہے کہ اب یہ معاشرتی مخاطب کوئی ان سے تعلق نہیں رکھے گا، بات نہیں کرے گا، تو اب پوری جماعت ہے، ظاہر ہے سب کے ساتھ ہے، مدینے کے اندر سارے اہل ایمان کے معاملہ یہ سامنے آ گیا کہ جیسے ہی حکم آ گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا، ویسے ہی گویا کہیے کہ دنیا بدل گئی، کایا پلٹ گئی، حالات تبدیل ہو گئے۔ اب کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے، کوئی دیکھنے کے لیے، یعنی گویا اجنبی ہو کر رہ گئے، اجنبی ہو کر رہ گئے۔ تو یہ بات اس میں سارے واقعے کے اندر جو چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں ان میں ایک بات یہ بھی سامنے آتی ہے کہ جماعت کا جو طرز عمل ہے، یعنی اجتماعیتیں کیسے فروغ پاتی ہیں اور کیسے گویا کہیے وہ ترقی کرتی ہیں اور کیسے استحکام حاصل کرتی ہیں، کہ جب ایک فیصلہ آ گیا تو اس فیصلے پر عمل درآمد کیسے ہونا ہے، اب سب نے مل کر اس پر عمل درآمد کرنا ہے۔ اب کوئی ادھر سے جا کے چپکے سے کر لے، کوئی ادھر سے، ایسا نہیں ہے، بلکہ عالم یہ ہے کہ قریب ترین ساتھی، رشتہ دار، دوست جو ہے وہ بھی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے، وہ بھی گویا کہیے کہ اس معاملے میں کوئی بات نہیں کر رہے ہیں۔ تو اس میں جو چیز ہمارے سامنے آتی ہے کہ یہ حضرت کعب بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ وہ دونوں صاحبان تو گھر میں بیٹھ گئے، یعنی گھروں نے گھر نکلنا ہی بس اپنے آپ کو محدود کر لیا، لیکن یہ کہتے ہیں کہ میں بازاروں میں نکلتا اور میں مسجد میں جا کے جماعت سے نماز پڑھتا، یعنی یہ خود رہے، مگر جو صورتحال تھی لوگوں کا معاملہ وہ سامنے تھا۔ تو اس اعتبار سے گویا کہیے کہ یہ اس سے گزر رہے تھے، اس کیفیت سے، اس دور سے۔ تو یہ جو بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہتے ہیں، یعنی معاملہ جو ہے ظاہر جو محبت ہے، جو تعلق ہے، اب یہ نہیں یہ دیکھو کیسا ظلم کیا ہے میرے ساتھ، ایسا نہیں معاملہ آ رہا ہے سامنے، یعنی یہ بات ہو سکتی تھی نا کہ پوری زندگی وفاداری میں گزری ہے، اگر ایک موقع پر ایسا معاملہ ہو گیا تو آخر کوئی رعایت نہیں ہے ہمارے ساتھ میں، یعنی لوگ سوچنے والے ایسے بھی سوچتے ہیں نا، پوری زندگی وفاداری میں گزاری ہے، لیکن انہیں پتا ہے کہ یہ معاملہ کتنا اہم ہے، یعنی یہ کام جو ہے اس کی حیثیت کیا ہے، اس کی اہمیت کیا ہے، اب جو اس پر سزا دی جا رہی ہے تو قبول کر کیا ہے بالکل آسانی کے ساتھ، اس معاملے میں کوئی گویا کہیے کہ یعنی رد عمل نہیں ہے، کوئی اس کے برخلاف معاملہ نہیں ہے، کوئی عداوت کا معاملہ نہیں، کوئی دل میں کسی طرح کی تنگی نہیں اس معاملے میں۔ تو کہتے ہیں کہ میں جاتا نماز پڑھنے کے لیے مسجد نبی، اور میں دیکھتا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری طرف دیکھ رہے ہیں کہ نہیں دیکھ رہے ہیں۔ تو کہتے ہیں کہ خود عالم یہ تھا خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو محسوس کیا انہوں نے، کہتے ہیں جب تک میں نماز پڑھتا تو وہ مجھے دیکھتے، اور جیسے میں سلام پھرتا تو نظر ہٹا لیتے، یعنی وہ خود بھی آپ سے کوئی نفرت کا معاملہ نہیں ہے، یہ تو گویا کہیے ایک مخلص آدمی ہے، ایک مخلص مومن ہے، لیکن اس کے جو کہیے کہ غلطی ہے، اس غلطی کے حوالے سے اسے بہرحال اس مرحلے سے گزارا جا رہا ہے تاکہ جماعت کو بھی اس کا احساس ہو اور فرد کے اندر سے بھی وہ کمی دور ہو جائے۔ تو بہرحال کہتے ہیں یعنی اب اس معاملے میں بھی کہ جس فرد کی طرف سے وہ قائد ہے اور یہ فیصلہ آیا ہے لیکن کوئی رد عمل نہیں تھے، وہ کیسا یہ بات نہیں، بلکہ یہی بات ہے کہ کہیں آپ کی نظر التفات اس طرف ہوتی ہے کہ نہیں ہوتی ہے، اسی کی طرف لگے ہوئے ہیں، یہی جو ہے سوچتے چلے جاتے ہیں۔ پھر یہ بھی کہتے ہیں ایسے حالات کے اندر جو ہے شاہ غسان کا خط آ گیا، شاہ غسان کا کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ خط حریر میں لپٹا ہوا، انہیں کوئی شخص پتہ چلا کہ کوئی شخص انہیں پوچھتا ہوا پھر رہا ہے بازار میں ان کے بارے میں۔ اب دیکھیے شیطان کہاں تک اپنے کام کرتا ہے، کیسے کیسے چالیں چلتا ہے
کیسے کیسے لوگوں کو ورگلانے کے لیے راستے بنتے ہیں، یعنی کہیں نہ کہیں سے افراد ملتے ہیں۔ تو شاہ غسان کا جو ہے خط ملا اور اس میں اس نے جو ہے کن سے کہا کہ ہم نے سنا ہے کہ تمہارے صاحب نے تم پر ستم توڑ رکھا ہے، تم کوئی ذلیل آدمی نہیں ہو، نہ اس لائق ہو کہ تمہیں ضائع کیا جائے، ہمارے پاس آ جاؤ، ہم تمہاری قدر کریں گے۔ یعنی یہ شاہ غسان جو اس طرح کا خط اس نے انہیں لکھ دیا، لیکن یہ تو چونکہ مخلص مومن ہے، انہوں نے کہا کہ اسی خط کو انہوں نے آگ کی نظر کر دیا کہ یہ مصیبت کیا آئی ہے۔ تو گویا کہ یہ کہ کسی کے ورغلانے سے کسی دھوکے میں نہیں آتے، کسی کے ورغلانے سے اچھا بھائی ٹھیک ہے انہوں نے قدر نہیں کی اور بہت بڑے ہماری قدر کرنے والے، یہاں نہ صحیح وہاں صحیح، تو یہ تو معاملہ ہی نہیں تھا، یہ تو ایمان کی بات تھی۔ سارا معاملہ کیا ہے کہ ایمان کا معاملہ ہے کہ ایمان کی بنیاد پر اس صورتحال سے وہ گزر رہے تھے، اللہ پر ایمان ہے، اللہ کے رسول پر ایمان ہے، اس سارے معاملے کو یعنی پورے شرح صدر کے ساتھ جب آدمی سمجھ لیتا ہے کہ یہی راستہ ہے اور اسی پر چل کر منزل تک پہنچیں گے، اس کے علاوہ راستہ ہی کوئی نہیں ہے، اس کے علاوہ کوئی اور ہمارے پاس ذریعہ ہی نہیں ہے، تو جیسا بھی ہے یہی رہیں گے، مریں گے، کھپیں گے، کٹیں گے، سب کچھ ہوگا، لیکن رہیں گے یہاں سے نکلے کہا جا سکتے ہیں۔ یعنی اس میں جو بات ہمارے سامنے آتی ہے تو بڑی زبردست معاملہ ہے اس اعتبار سے کہ انہوں نے پوری نیک نیتی کے ساتھ یعنی اس معاملے میں جو رویہ اختیار کیا۔ اچھا اب یہی جماعت کا معاملہ بھی ہے، اپنے دوست کے اپنے جو قریبی دوست ہیں ان کے پاس چلے جاتے ہیں، ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑے قریبی دوست ہیں، آوازیں لگاتے ہیں سنتے نہیں ہیں، یعنی باڑ اس کی دیوار پھانگ یعنی باغ کی پھلانگ کے اندر جاتے ہیں اور کہتے ہیں ان سے پوچھ کر دیوار پر چڑھ کر انہیں باغ کی سلام کرتے ہیں اور کہتے ہیں یعنی انہوں نے سلام کا جواب نہیں دیا اس لیے کہ تعلق منقطع کر رکھا ہے، یہ بات اپنی جگہ ہے، یعنی دل میں دیا نہیں دی، بہرحال سلام کا جواب نہیں دیا، اور انہوں نے کہا ان سے کہ ابو قتادہ میں اللہ کی قسم دے کر تم سے پوچھتا ہوں کہ کیا میں اللہ اس کے رسول کا وفادار نہیں ہوں؟ یعنی احساس ہو رہا ہے تو اس میں اب ظاہر سی بات ہے کہ جن کے ساتھ آدمی زندگی گزار رہا ہے ان کے بارے میں کہ دیکھو کیا کیا قربانیاں کام تو کرتا ہوں میں، ایسا تو نہیں میرا عمل، اور قریبی دوست جانتے ہیں سارے معاملے کو کہ ہماری وفاداری کس طرح اس کے ساتھ میں، تو کیا میں تو کہتے ہیں کہ یہ تو خاموش رہے، یعنی اس میں خاموش رہے۔ انہوں نے پھر پوچھا تو تیسری مرتبہ جب قسم دے کر پوچھا تو انہوں نے کہا اللہ اس کا رسول ہی بہتر جانتے ہیں، یعنی بس ختم، یعنی اس معاملے میں وہاں سے سند ملے گی، جب ملے گی تو بات ٹھیک ہوگی ورنہ کچھ نہیں۔ 40 دن اس حالت میں گزرے، 40 دن جو ہے گزرے، اور پھر 40 دن کے بعد حکم آ گیا بیویوں سے بھی الگ ہو جاؤ، بیویوں کو بھی، گھر میں بیوی ہے تو اب جب یہ حکم آ گیا سامنے تو پوچھا کیا طلاق دے دیں یا صرف یہ کہ کوئی الگ ہو جائیں، گھر بھیج دیں، میکے بھیج دیں؟ تو کہا نہیں طلاق کی بات نہیں، میکے بھیج دیا جائے، میکے بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد 10 دن اور گزرے، یعنی 50 دن کا مقاطع ہے، 50 دن کے بعد یہ جو آیت نازل ہو رہی ہے تو اس آیت کے اندر جو بات اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، جس طرح سے آیت کے اندر جو خطاب بعد الفاظ جو اس کے اندر ہمارے سامنے آتے ہیں کیا کہ انہوں نے جان لیا کہ اللہ سے بچنے کے لیے کوئی جائے پناہ سوائے اللہ کی دامن رحمت کے سوا نہیں، اور اس سے پہلے کہ جب زمین اپنی ساری وسعت کے باوجود ان پر تنگ ہو گئی، یعنی ایسے حالات معاملات جو ہیں یعنی کوئی معاملہ کوئی راستہ نہیں ہے اور پتہ ہے کہ یہی ہے اور کچھ نہیں ہے، تو ظاہر سی بات ہے کہ جب نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اللہ کے رسول سے اللہ سے جو وفاداری کا معاملہ مستقل نبھایا، 50 دن تک اس شان سے جماعت نے سزا دی اور انہوں نے سزا کو گویا کہیے کہ قبول کیا اور اس کیفیت سے گزرتے چلے گئے، تو بالآخر اللہ رب العالمین نے انہیں پھر یہ آیت نازل ہوئی 50ویں دن صبح کی نماز کے بعد۔ یہ کہتے ہیں کہ میں اپنے مکان کی چھت پر بیٹھا ہوا تھا اور اپنی جان سے بیزار ہو رہا تھا کہ جگہ کسی شخص نے پکار کر کہا مبارک ہو کعب بن مالک، یہ سنتے ہی سجدے میں گر گیا، بس یہ بات آواز سننے سمجھ گئے کہ معاملہ ہو گیا ہے، تو کہا جاتا ہے یہ لوگ بھاگتے ہوئے دوڑتے ہوئے جلد سے جلد ان تک پہنچے، تو کہا جاتا ہے آواز جو تھی حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ انہوں نے اب دور تک جانا، دور سے آواز لگائی، یعنی آواز پہنچی وہ اسی اعتبار سے۔ تو غرض یہ کہ یہ اب کیا ہے، کتنی محبت ہے کہ سب کے سب اس معاملے میں ہیں کہ جلد سے جلد یہ خبر انہیں پہنچائی جائے، تک پہنچا جائے، یعنی ساری جو کہیے کہ جماعت کا جو تعلق ہے، محبت ہے، وہ اپنی جگہ پر ہے۔ اور اسی میں یہ بات بھی ہمارے سامنے آ جاتی ہے کہ ایسے حالات کے اندر حالات ہر قسم کے لوگ ہوتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے اس طرح کا معاملہ بھی کرتے ہیں کہ انہی کے ساتھ ملنے کی کوشش کرتے ہیں یا انہیں اور گویا کہیے کہ منفی جذبات جو ہے پروان چڑھانے لگتے ہیں، خود ان کا معاملہ بھی ہوتا ہے کہ ایسے بدل لوگوں کو تلاش کریں، ان کے ساتھ مل کر دیکھو بڑا ظلم ہو رہا ہے آپ کے ساتھ، تو واقعی بڑی زیادتی ہو گئی،
یعنی اس طرح کوئی معاملات کوئی آدمی نہیں ملا ایسا، کوئی آدمی اس جماعت کے اندر سے ایسا نکل کے نہیں آیا اور نہ خود ہی اس کے لیے تیار ہوئے، اور نہ ہی یہ بات سامنے آتی ہے کہ جب ایک آدمی کے اوپر گرفت ہو رہی ہے تو دو چار نے اور اٹھ کر کہہ دیا ہاں ان کا تو حال ہی ایسا ہی ہے. ایسا بھی نہیں کوئی کسی نے. یہاں آپ دیکھیے کہ صورتحال جب معاشروں کے اندر نظر آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کیا قیمتی لوگ تھے وہ. یعنی کسی کی جیسے کہتے ہیں نا کسی کی گڈی چڑھی ہو، کسی کا معاملہ ذرا بلند ہو، کسی کے معاملات بہتر ہوں تو کیا ہوتا ہے بس سب اسی کے ساتھ خوشامدی سارے کے سارے. اور جہاں کسی کی کیفیت جو ہے ضروبہ زوال ہو جائے اور کسی کا معاملہ جو ہے نیچے آ جائے تو اب کیا ہے، اب سب کے سب اس کے خلاف ہیں، سارے سب برائیاں نظر آ رہی ہیں. سارے لوگ جو ہے اپنی طور پر جو ہے کوئی نہ کوئی گویا کہیے کہ جس طرح سے کہتے ہیں نا کہ لوگوں کی اس کیفیت کو دیکھا جائے کہ مرے ہوئے گدھ اس پر جو ہے شکار پر گدھ جس طرح سے آتے ہیں کہ اب یہ اس کے اندر تو طاقت نہیں ہے تو گدھوں کی طرح کا معاملہ لوگ کرنے لگتے ہیں. ایسی کوئی چیز ہمیں اس معاشرے کے اندر نظر نہیں آتی ہے. تو اس اعتبار سے اس کے اندر بھی بڑے سبق ہیں جو اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھے ہیں، اور یہ بتا دیا ہے کہ جب انسان اللہ ہی کے ساتھ وابستہ رہتا ہے اور اللہ ہی کا حکم رہتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس شان سے ان کو پھر یہ ان کی توبہ قبول کرتے ہیں. قرآن مجید کے اندر اللہ نے اس توبہ کو قبول کیا، ہمیشہ کے لیے لکھ دی گئی، تلاوت کی جاتی ہے اور ان کا تذکرہ اس اعتبار سے کیا جاتا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے پذیرائی کی بات ہے. غلطی کرنے کے بعد انسان اپنی غلطی پر جمع نہیں ہے بلکہ اس کی تلافی کے لیے تیار ہے، اور اگر کوئی تعدیب ہے تو اس تعدیب پر بھی کوئی رد عمل نہیں ہے. یہی اجتماعیتوں کے فروغ کا استحکام کا طریقہ جو اس میں ہمارے سامنے آیا. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو. اب اس میں جو بات ہمارے سامنے اس آیت کے اندر آ جاتی ہے، اللہ رب العالمین ایک تو اسی کیفیت میں سامنے بات آ رہی کہ رہنا ان کے ساتھ ہے، یعنی سچے لوگوں کے ساتھ اجتماعیت کے ساتھ رہنے کی بات. تو اس میں اجتماعیت کی طرف بھی ایک اشارہ ہے اس معاملے میں کہ کن لوگوں کے ساتھ رہنا چاہیے. لوگ یہ بات تو اپنی جگہ ہے کہ انسان مجبور ہے لوگوں کے ساتھ رہنے پر، معاملات کرنے پر، لیکن ایک تو معاملات ہوتے ہیں اپنی ضروریات کے اعتبار سے. ظاہر سی بات ہے کہ ضروریات کے اعتبار سے آدمی کہیں گاہک ہے، کہیں دکاندار ہے، کہیں کوئی اس کی حیثیت کچھ اور ہے، کہیں کچھ، یعنی ایک دوسرے کے ساتھ ہی کام چلا کرتے ہیں. اکیلا انسان جو ہے کوئی کام اکیلے بنیاد پر نہیں کر سکتا ہے، نظام دنیا کا اسی طرح چلتا ہے. لیکن یہ انفرادی معاملات اس طرح کے ہیں کہ لوگ اپنی ضروریات کی بنیاد پر ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوتے ہیں. لیکن اس میں جو اس اجتماعیت کی بات ہو رہی ہے کہ جو مقصد انسان کو اللہ تعالیٰ نے دے کر دنیا میں بھیجا ہے، اس مقصد کو حاصل کرنے کے لیے اس دنیا کے اندر اپنی جدوجہد کو جاری رکھنے کے لیے معاشی تگودو کی بات نہیں ہو رہی ہے، اور یا اس معاملے میں اس اعتبار سے بات ہو رہی ہو کہ اچھا اپنا اثر رسوخ قائم کرنے کے لیے، بلکہ اس مقصد کے حاصل کرنے کے لیے اجتماعیت کی بات، اس کے ساتھ رہنا. اور کیسے لوگوں کے ساتھ رہنا؟ کونوا مع الصادقین، سچے لوگوں کے ساتھ رہنا. سچے لوگ جو سچائی پر قائم ہوتے ہیں، یعنی حق کے ساتھ رہنا، حق ہوتا ہے، اور ایسے لوگوں کو جو حق پر عامل ہوں. تو یہ بنیادی طور پر یہاں پر ہمارے سامنے بات آ جاتی ہے کہ ایک طرف تو یہ کہ انفرادیت کو یعنی انسان کے تنہا رہنے کو پسند نہیں کیا گیا ہے، حکم ہے کے ساتھ مل کر رہا. پھر اجتماعیت اختیار کریں تو کیسے لوگوں کی اجتماعیت اختیار کریں؟ یہ نہیں کہ کوئی بھی اجتماعیت کی بات ہے چلو جس کے ساتھ ہی مل کر چلیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ صادقین کے ساتھ رہنے کی بات ہے. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو ليلا إلا كتب لهم به عمل صالح ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ مدینے کے باشندوں اور گرد و نواح کے بدویوں کو یہ ہرگز زیبا نہ تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے اور اس کی طرف سے بے پرواہ ہو کر اپنے نفس کی فکر میں لگ جاتے، اس لیے کہ ایسا کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کی راہ میں بھوک اور پیاس اور جسمانی مشقت کی کوئی تکلیف وہ جھیلیں، اور منکرین حق کو جو راہ ناگوار ہے اس پر کوئی قدم وہ اٹھائیں اور کسی دشمن سے عداوت حق کا انتقام وہ لیں اور اس کے بدلے ان کے حق میں کمل صالح نہ لکھا جائے. یقیناً اللہ کے ہاں محسنوں کا حق خدمت مارا نہیں جاتا. اس اعتبار سے یہ اس آیت میں جو بات سامنے آ رہی ہے، اور اگر اگلی آیت کو بھی ساتھ ملا لیں
ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. یہ اس آیت میں جس میں کہا اور اس طرح یہ بھی کبھی نہ ہوگا کہ اللہ کے راستے میں کچھ تھوڑا یا بہت خرچ وہ اٹھائیں اور صحیح جہاد میں کوئی وادی وہ پار کریں اور ان کے حق میں اسے لکھ نہ لیا جائے تاکہ اللہ ان کے اس اچھے کارنامے کا صلہ انہیں عطا کرے. یہاں دو طرح کے طرز عمل کی بات جو ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے سامنے رکھی ہے کہ بدویوں کے اور مدینے کے باشندوں گرد و نواح کے بدویوں کے لیے یہ ہرگز یہ بنا تھا کہ اللہ کے رسول کو چھوڑ کر گھر بیٹھے رہتے. یعنی یہ ان لوگوں کے بارے میں بات ہو رہی ہے کہ جن لوگوں نے اس موقع پر رسول کا ساتھ نہیں دیا. تو یہ دو چیزیں اس کے اندر ہمارے سامنے آ جاتی ہیں. ایک طرف تو بات یہی ہے کہ جہاد کا معاملہ ہے، قتال کا معاملہ مرحلہ ہے اور جب نفیر عام ہے تو نکل کے جانا ہی ہے. دوسری طرف کیا ہے کہ رسول کے ساتھ جو تعلق اہل ایمان کا ہونا چاہیے، یعنی اہل ایمان کا رسول کے ساتھ تعلق کیا ہے کہ وہ اس کے معاملے میں ایک تو اطاعت کا معاملہ ہے ہی اپنی جگہ پر، حکم ہوا ہے کہ چلو اطاعت بھی کرنی ہے، ساتھ ساتھ کیا ہے یعنی اس کا ساتھ دینا. یعنی یہ کسی مومن کے لیے کیسے گوارا وہ کر سکتا ہے، یہ کیسے اسے زیبا ہے وہ گوارا کرے کہ رسول تو جائے لڑنے کے لیے اور وہ گھر بیٹھا آرام کرتا رہے. یعنی کیسی بات ہے یہ تعلق کی بات بھی تو ہے نا اپنی جگہ پر کہ یہ کیسا تعلق ہے کہ جناب جو اس کے ساتھ محبت کا دعویٰ ہے اور جس کے ساتھ تعلق کی اس یعنی جس کا معیار مومن کے ایمان کا اس سے تعلق کو قرار دیا جا رہا ہے، یعنی کس طرح کا تعلق ہے اس کے ساتھ. تو اس میں اگر اس کا طرز عمل یہ ہو کہ وہ خود بیٹھا رہے اور اسے جو ہے کہیں مشقت کے لیے چھوڑ دے، اسے خطرے میں پڑنے کے لیے چھوڑ دے، تو یہ تو کسی طرح بھی مومن کے ایمان کا معاملہ نہیں ہے. تو اس کا یہ پہلو بھی اس میں ہمارے سامنے رکھ دیا اور ساتھ ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ بہرحال جو لوگ اس راستے میں چلے اور جن لوگوں نے اس راستے میں کام کیا انہیں اس کا اجر ملے گا. یعنی اس معاملے میں یعنی کوئی وادی انہوں نے پار کی، کوئی انہوں نے تکلیف اٹھائی، کوئی بھی معاملہ ساتھ میں رہا، جو بھی عمل صالح اس کے نتیجے میں عمل صالح ان کے لیے لکھا گیا. یعنی یہ عمل صالح خود ہے اور اس اعتبار سے یہی بات کہ اس کا اجر انہیں ملے گا. اللہ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں کرتا، لا یضیع اجر المحسنین. تو محسنین یا کن معنوں میں ہے؟ انہی معنوں کے اندر ہے کہ جنہوں نے اپنے کام کو بہترین طریقے سے انجام دیا، یعنی جو حق ادا کرنے کی کوشش میں لگے رہے، جنہوں نے گویا کہیے کہ پہلے ہی مرحلے کے اندر اپنے آپ کو اس طرح سے گویا کہیے آپ کے ساتھ دینے کے لیے آمادہ کر لیا. تو یہ کیفیت ہے جو اللہ نے بیان کی، ساتھ ہی ساتھ یہ بات بیان کی کہ اسی طرح جو لوگ خرچ کرتے رہے، خرچ کرنے کے معاملے میں بھی تو ان کے لیے بھی یہ بات ہے کہ اس اچھے کارنامے کا صلہ اللہ انہیں عطا کرے گا. یہاں پر ایک مضمون مکمل ہوتا ہے. آگے فرمایا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ. اور یہ کچھ ضروری نہ تھا کہ اہل ایمان سارے کے سارے نکل کھڑے ہوتے، مگر ایسا کیوں نہ ہوا کہ ان کی آبادی کے ہر حصے میں سے کچھ لوگ نکل کر آتے اور دین کی سمجھ پیدا کرتے اور واپس جا کر اپنے علاقے کے باشندوں کو خبردار کرتے تاکہ وہ غیر مسلمانہ روش سے پرہیز کرتے. یہ بات جو اس میں بیان کی گئی اب اسی طرز عمل کے یعنی اس سے متعلق تو بات ہوتی اسی طرح کہ یہ آخر لوگوں نے یہ بدویوں نے یہ طریقہ کیوں اختیار کیا یا کچھ لوگوں نے اس طرح کا معاملہ کیوں کیا. تو اس معاملے میں اس پر اس اعتبار سے بات ہو رہی ہے کہ اس کے بارے میں بھی سوچا جائے کہ ایسا معاملہ کیا رہا. تو یہ ایک بڑی اہم ہدایت ہے جو بالکل ٹھیک اپنے وقت پر دی گئی ہے. یہ جو اس وقت کے حالات ہیں اگر انہیں اگر نظر میں رکھا جائے تو یہ بات آسانی کے ساتھ سمجھ میں آتی ہے. نفاق کا جو معاملہ زیادہ یعنی اس موقع پر غزوہ تبوک میں جس سے بات ہو رہی ہے دیہاتی آبادی کے بارے میں جیسے بدوی عربوں کا بات تذکرہ کیا گیا ہے، تو ان کا معاملہ ان کا مرض نفاق میں مبتلا ہونے کی ایک بڑی وجہ یہ تھی کہ لوگ جہالت میں پڑے ہوئے تھے، یعنی علم کے مرکز سے وابستہ نہیں تھے. یعنی دور دراز علاقوں میں رہتے ہیں، دیہاتی علاقوں میں رہتے ہیں اور یعنی نخلستانوں میں ہیں، صحراؤں کے اندر ہیں، وہاں پر ہیں. تو ان کے پاس وہ مواقع نہیں تھے کہ یہ وہ علم حاصل کرتے وہ چیزیں ان تک منتقل ہوتی. تو غرض یہ کہ یہ اپنی اسی دنیا کے چکر میں مست رہے جو کہ ان کے ساتھ تھی. البتہ یہ بات اپنی جگہ اسلام کے دائرے میں داخل ہوئے کیسے ہو گئے بغیر سوچے سمجھے. تو معاملہ یہ ہے کہ ایک وقت تو وہ تھا کہ جب لوگ اسلام کو سوچ کر سمجھ کر قبول کیا کرتے تھے، اس کو جان کر پرکھ کر اور اپنے دل کی آواز سمجھ کر جو ہے اس کو اختیار کرتے تھے. لیکن جب اسلام کو بالادستی حاصل ہو گئی اور اس کا اقتدار جب پورے عرب کے اندر پھیل گیا
تو اب ایسے حالات کے اندر، جب ایسے حالات میں کہ پوری ملک کے اندر جو ہے، پورے عرب کے اندر اسلام پھیل رہا ہے، بڑی رفتار کے ساتھ پھیل رہا ہے، تحریک کامیابی کے مرحلوں میں داخل ہو گئی ہے، زمین میں اس کا اقتدار قائم ہو گیا ہے، آبادیوں کی آبادیاں فوج در فوج جو ہے اسلام کے اندر داخل ہونے لگی ہیں. اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا، اللہ کے دین کے اندر فتح آ گئی اور لوگ دین کے اندر فوج در فوج داخل ہونے لگے. تو ایسے حالات کے اندر جب یہ ہوا تو پھر اب کم لوگ ایسے تھے کہ جو اسلام کے تمام مقتضیات کو سمجھ کر، یعنی پوری طرح سے جان کر سمجھ بوجھ کر ایمان لا رہے تھے، بلکہ بات یہ تھی کہ بیشتر لوگ اس وقت اس سیلاب کے اندر، یہ عوام الناس کا معاملہ اسی طرح کا ہوا کرتا کہ وہ جو ہے پوری طرح اس کے اندر چلے آئے، بہتے چلے آئے، غیر شعوری طور پر آ گئے. تو اب معاملہ یہ تھا کہ یہ جو پھیلاؤ ہے تیز رفتاری کے ساتھ میں، اس کے اندر کام یہ ہونا چاہیے استحکام کے لیے کہ اب انہیں اسلام کا شعور پوری طرح ان کے اندر اتارا جائے اور مستحکم کیا جائے، یعنی کام ہونا چاہیے تاکہ یہ جو کمزوریاں سامنے آ رہی ہیں یہ کمزوریاں سامنے نہیں آئیں گی. اس کے بعد ظاہر سی بات ہے کہ جب اس کا سدباب کر دیا جائے گا، اور یہ ضروری کام ہے کہ یہ کام کیا جائے. تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے یہ بات بتائی کہ ایسا ہونا چاہیے تھا کہ کچھ لوگ وہاں سے نکلتے. اب تو اس میں بات اسی طرح کی بتائی گئی کہ یہ نہیں کہا کہ سارے کے سارے لوگ اب دیہاتوں کو ویران کر کے اور شہروں میں آباد ہوں، مراکز کے اندر ان کے جو علم کے ہیں وہاں تک پہنچیں اور وہ حاصل کریں، بلکہ بات یہ ہو رہی ہے کہ وہ لوگ وہیں اسی مقام پر رہتے رہیں، لیکن انہی میں سے چند لوگ ایسے نکلیں جو آئیں اور آ کر دین کا علم سیکھیں. یہاں جو بات ہوئی ہے لیتفقہوا فی الدین، کون سے علم کی بات ہو رہی ہے؟ یعنی یہاں علم کی بات تو ہو رہی ہے کہ علم سیکھیں اور جا کر سکھائیں. اب یہ صرف خواندگی کی بات نہیں ہو رہی کہ خواندہ بنا دینا، بھائی علم تو ہونا چاہیے دیہاتوں کے اندر اور ہر جگہ یہ سب کام. اصل علم کس کی بات ہو رہی ہے؟ لیتفقہوا فی الدین، کہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں. یعنی جو لوگ نکل کر آئیں، جو علم حاصل کرنے کے لیے آئیں گے، وہ کیا کریں گے؟ وہ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کریں گے اور اس کے بعد جا کر جو کام کریں گے اس کی بات آگے کرتے ہیں. تو بنیادی طور پر جو چیز پیش نظر ہے وہ یہ کہ لوگوں میں دین کی ایسی سمجھ پیدا ہو اور ان کو اس حد تک ہوشیار اور خبردار کر دیا جائے کہ وہ غیر مسلمانہ رویے، یعنی غیر مسلمانہ جو رویہ ہے اس سے بچنے کی کوشش کریں، زندگی جو ہے اسلام کے سانچے میں جو ہے ڈھل جائے. تو اس اعتبار سے یہ مسلمانوں کی تعلیم کا یہ مقصد بنیادی ہے جسے اللہ تعالیٰ خود بیان کرتے ہیں. یعنی یہ ہے ورنہ ظاہر سی بات ہے کہ مولانا تو اس پر لکھا ہے، جو جملہ ان کا ہے وہ تو یہ ہے کہ اگر ایک شخص، یعنی اگر یہ کام نہ ہو، یعنی یہ بنیادی اسلام کی جو ہے تعلیم لوگوں کے پاس نہ ہو اور وہ یہی نہ جان سکیں کہ ان کا دین کیا ہے اور اس کی تعلیمات کیا ہے، اس پر عمل کرنے کا طریقہ کیا ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اگر اس کے یہ علم نہ ہو، اس کا اور اس کے علاوہ معاملہ یہاں تک پہنچ جائے کہ ایک شخص اپنے وقت کا آئنسٹائن فرائڈ ہو جائے لیکن دین کے فہم سے عاری اور غیر مسلمانہ رویہ زندگی میں اس میں بھٹک رہا ہو، تو اللہ تو کہتے ہیں کہ اسلام ایسی تعلیم پر لعنت بھیجتا ہے. یعنی اس تعلیم کی بات نہیں کرتا ہے وہ. تو جو تعلیم بھی، جیسے دنیاوی تعلیم کے بارے میں سب کہتے ہیں کہ دنیاوی تعلیم سے مراد کیا ہے کہ دنیا میں معاشیات کے اعتبار سے، حالانکہ دو طرح کے معاملات ہوتے ہیں. ایک طرح کا معاملہ تو یہ ہوتا ہے کہ جو اصول ہیں، معاشیات کے اندر بھی اصول تو اسلام کے دیے ہوئے ہیں نا کہ کیسے آپ کریں گے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے اس اعتبار سے زراعت کے طریقے ہیں، قاعدے ہیں، زراعت کے قاعدے ہیں، یعنی زراعت کیسے کریں گے آپ جو ہے، اور صنعتوں کا کام کیسے، یہ اپنی جگہ ایک کام ہی سیکھنے کا معاملہ ہے. تو یہ تمام چیزیں اپنی جگہ ان کی اہمیت ہے، لیکن انہیں کہا گیا ہے کہ یہ اگر اس پر تفصیل میں چلے جائیں تو بڑا زیادہ بات ہو جائے گی آگے، کہ یہ اسے کہا جا سکتا ہے کہ یہ فرض کفایہ، یعنی جو انسانی ضروریات کے لیے درکار علوم ہیں ان کی کیفیت وہ ہے، اور یہ کیا، یہ فرض عین ہے، یعنی جس کا معاملہ کہ اسلام کے حوالے سے جو چیز درکار ہے. تو ٹھیک ہے اگر پورے محلے کے اندر ایک آدمی ڈاکٹر بن جاتا ہے تو مسئلہ سارے لوگوں کا حل ہو جاتا ہے، یعنی سارے لوگوں کا حل ہو جاتا ہے. لیکن نماز تو سب کو پڑھنی ہے، نماز پڑھنے کا علم تو سب کے پاس ہونا چاہیے، یعنی نماز پڑھنے کا علم ہر ایک کے پاس ہونا چاہیے. عقیدے کی بنیاد ہر ایک کو پتہ ہونی چاہیے. عقیدے کا جو معاملہ ہے، عقیدہ تو سب کا ہونا چاہیے، اس کی پختگی کا معاملہ جو ہے یہ سب کے پاس ہی علم ہونا چاہیے عقیدے کے اعتبار سے. اسی طرح جو بنیادی گویا کہ یہ فرائض ہیں اس کا علم سب کے پاس ہونا چاہیے. اگر کسی کو اللہ نے مال دیا تو زکوٰۃ کے معاملات اس کے سامنے لازمی طور پر ہونے چاہیے. کوئی حج کرنے جا رہا ہے اس کے علوم اس کے پاس ہونے، یعنی چیزیں اس کے معلوم ہونا چاہیے. تو بنیادی طور پر یہ بات کہی کہ دین کی سمجھ حاصل کریں، دین پر عمل کرنے کے لیے بات ہے یہ. اور پھر یہاں پر جو دوسری بات کی وہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ حاصل کریں گے ان کا معاملہ کیا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ، اور یہ کہ فرض عین ہے، یعنی جس کا معاملہ کہ اسلام کے حوالے سے جو چیز درکار ہے، دین کا علم، اور پھر یہاں پر جو دوسری بات کی وہ کیا ہے کہ جو لوگ یہ حاصل کریں گے ان کا معاملہ کیا ہے، وَلِيُنذِرُوا قَوْمَهُمْ،
وَلِيُنذِرُوا کہ اب وہ واپس جا کر اپنے قوم کو سمجھائیں گے، ڈرائیں گے، بتائیں گے، اللہ تعالیٰ اس سے انہیں جو ہے ہوشیار کریں گے کہ خبردار کریں گے کہ وہ غیر مسلمان روش سے باز آئیں. یعنی صرف علم حاصل کرنا نہیں بلکہ علم حاصل کرنے کے بعد یہ کام بھی کرنا. ورنہ کچھ لوگ تو نکل کر آئیں وہاں سے لیکن علم حاصل کر کے جا کے سو جائیں تو ایسا کام نہیں ہوگا. یہ علم حاصل کرنے کا بنیادی اس کا گویا کہ یہ کہ فریضہ ہے اس کے بعد جو انسان پر عائد ہوتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ ایک عالم کو ایک عام آدمی پر بڑی فضیلت حاصل ہے. یعنی علم کے بارے میں جو فضیلت کی بات کی ہے وہ بڑی قرآن مجید میں بھی اللہ نے کہا ہے. یعنی اس معاملے میں کہ کیا جاننے والا اور نہ جاننے والا برابر ہو سکتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ پوچھتے ہیں، خود سوال کرتے ہیں، یعنی بات بتاؤ کہ ایسا تو نہیں ہے. اور پھر کہتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ اگر تم اہل ذکر سے یعنی جو جاننے میں جو علم والے ہیں، اس سے مراد یہ قرآن کا علم ہے، تو ان سے پوچھو اگر تم نہیں جانتے، ان سے سوال کرو، معلوم کرو. تو اس معاملے میں یہ چیز بتائی گئی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عبادات کے ساتھ ساتھ علم کے معاملے میں اس کو کتنی فوقیت دی ہے اور کتنی اہمیت اس کی بیان کی ہے. ایک عام آدمی جو عبادات میں لگا رہتا ہے اور ایک ایسا آدمی جو کہ علم سیکھتا ہے اور علم کے میدان میں آگے بڑھتا ہے اور بنیادی عبادات صرف اتنی ادا کر سکتا ہے، تو اس کے بارے میں کہا، یعنی ایک ایسے شخص مثال دے کے کہا، ایک ایسا شخص اسے فرائض کی یعنی فرض نماز ادا کرتا ہے اور اس کے بعد تعلیم دینے میں اور تعلیم حاصل کرنے میں لگا رہتا ہے، اور اس کے مقابلے میں ایک شخص جو دن بھر روزہ رکھتا ہے اور راتوں کو کھڑا رہتا ہے، یہ سب کام کرتا ہے. تو ان دونوں کے درمیان جو فرق بتایا کیا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسا فرق ہے جیسے تمہارے اندر کے ایک عام آدمی پر مجھے فوقیت حاصل ہے. یعنی یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے. یہ جو اس وقت آپ بیٹھے ہوئے یہاں پر اور علم کے تعلق سے بیٹھے ہوئے، تو یہ بیٹھنا کیا سمجھتے ہیں؟ یعنی اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اس کی بہت بڑی حیثیت ہے، بڑا اس کا مقام ہے، بڑا اس کا نتیجہ ہے. جو کام کریں گے وہ تو اپنی جگہ پر ہے ہی، جو چیز انسان کو حاصل ہوگی، لیکن اللہ کے پاس جو مرتبہ اس کا ملے گا بہت بڑا کام ہے. یہ جو اس اعتبار سے اللہ نے اس کی توفیق جو ہے وہ ہمیں دے دی ہے. اور پھر بہت اس پر کہیں تو بہت سی باتیں آتی ہیں. اللہ اپنے فرشتوں کے درمیان بیٹھ کر ذکر کرتا ہے، یعنی کتنی ان کی فضیلت بیان کرتا ہے، کتنی بات ان کے لیے کہتا ہے. تو لیکن ساتھ ساتھ یہ کہ دین کی سمجھ حاصل کرنا، پھر اس کا تقاضا بھی پورا کرنا، لوگوں تک وہ بات پہنچانا. اس طرح سے اگر ہر محلے میں، ہر جگہ پر، ہر بستی میں، ہر دیہات میں یہ کام کیا جائے گا تو مسئلہ حل ہو جائے گا. اس اعتبار سے یہ بات اس میں بیان کی گئی. یا ایھا الذین آمنوا قاتلوا الذین یلونکم من الکفار ولیجدوا فیکم غلظہ واعلموا ان اللہ مع المتقین. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، جنگ کرو ان منکرین حق سے جو تم سے قریب ہیں، اور چاہیے کہ وہ تمہارے اندر سختی پائیں، اور جان لو کہ اللہ متقیوں کے متقین کے ساتھ ہے. یہ بات جو اس میں بیان ہوئی ہے کہ ان منکرین حق سے، بلکہ لفظ کفار استعمال ہوا ہے، یلونکم من الکفار، جو تمہارے قریب کے کفار ہیں. تو اس معاملے میں یہ بات ہے کہ اس سے مراد بہرحال منافقین ہی ہیں. یعنی اس سے مراد جو ہے، ویسے اس سے ایک اصول تو یہ بنتا ہے کہ جو قریب کے، جیسے اس جہاں پر کوئی کفار کا جو علاقہ ہے اس سے قریب تر رہنے والے لوگوں پر ذمہ داری عائد ہوتی ہے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے، معاملات حالات ایسے پیدا ہو جائیں، تو یہ تو الگ اپنی جگہ پر ایک اصول اس سے نکلتا ہے. لیکن یہاں اس سے جو بنیادی طور پر مراد ہے وہ یہ کہ جو منافقین ہیں، جو قریب مسلمانوں کے قریب رہتے ہیں اور ان کے اندر شریک ہیں، تو اب اس معاملے میں وہ رعایت کا جو معاملہ تھا وہ ختم ہوتا ہے. اور جیسے کہ اس سے پیچھے پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے کہ اللہ رب العالمین نے اسی سورۃ توبہ کے اندر ان کو بار بار یہ بات بتائی ہے کہ اب جو ہے یہ معاملات حالات تبدیل ہو چکے ہیں اور اب انہیں کوئی ڈھیل اس کے اندر نہیں دی جا سکتی، بلکہ اب ان کا سختی کے ساتھ مواخذہ کیا جائے گا. تو وہاں پر تو بات کی تھی جہاد کی، یہاں قتال کا لفظ استعمال ہوا ہے. تو اس اعتبار سے سختی کے ساتھ اب ان کے ساتھ ابھی کوئی رعایت ان کے معاملے میں نہیں کی جائے گی. لیکن ساتھ ساتھ کیا کہا، وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، خوب جان لو اللہ متقین کے ساتھ ہے. یعنی سختی کا جہاں کہیں معاملہ آتا ہے، جہاں کہیں تلوار کی بات آتی ہے، طاقت کے استعمال کا معاملہ آتا ہے، وہاں ساتھ ساتھ کیا کہا جاتا ہے، تقویٰ سے باہر مت چلے جانا. یعنی اس طاقت کا استعمال ٹھیک اللہ کی رضا کے مطابق کے حصول کے لیے ہونا چاہیے اور ان پابندیوں کے اندر رہتے ہوئے ہونا چاہیے. اس لیے کہ جب آدمی کے پاس طاقت آتی ہے تو امکان پیدا ہو جاتا ہے کہ وہ اس طاقت سے کوئی غلط طرف نہ چلا جائے. یعنی طاقت کا جو نشہ ہوتا ہے یا جو اس کی کیفیت ہوتی ہے اس میں غلطیوں کا امکان موجود رہتا ہے. تو اللہ ساتھ ساتھ یہ اصلاح بھی کرتے جاتے ہیں. وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَٰذِهِ إِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا فَزَادَتْهُمْ إِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ.
جب کوئی نئی صورت نازل ہوتی ہے تو ان میں سے بعض لوگ مذاق کے طور پر مسلمانوں سے پوچھتے ہیں کہ کہو تم میں سے کس کس کے ایمان میں اضافہ اس سے اضافہ ہوا، یعنی فزادتم ایمانا، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ ایمان لائے ہیں ان کے ایمان میں تو فی الواقع اضافہ ہی ہوا ہے، ہر نازل ہونے والی صورت نے اضافہ ہی کیا ہے، اور وہ اس سے خوش ہیں، دل شاد ہیں، وہ اس سے خوش ہیں۔ یستبشرون وَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ فَزَادَتْهُمْ رِجْسًا إِلَىٰ رِجْسِهِمْ وَمَاتُوا وَهُمْ كَافِرُونَ، البتہ جن لوگوں کے دلوں کو نفاق کا روگ لگا ہوا تھا ان کی سابق نجاست پر ہر نئی صورت نے ایک اور نجاست کا اضافہ کر دیا اور وہ مرتے دم تک کفر میں مبتلا رہے۔ یہ جو بات اس میں آئی ہے دونوں طرح سے، دونوں آیات کے اندر، ایک بات تو یہ تھی کہ قرآن سے لوگوں کے جو اس میں اضافہ، ایمان میں اضافہ ہوتا ہے، ہر نازل ہونے والی صورت اضافہ کرتی ہے، تو اس کی بات پیچھے گزر چکی ہے۔ ویسے تو سورہ انفال کے اندر یہ مضمون ہمارے سامنے آ چکا ہے، اس میں یہ بات تھی کہ جب انسان، ظاہر قرآن نازل ہو رہا ہے، ایک تو بات یہی ہے کہ قرآن جب نازل ہو رہا ہے تو نئی نئی چیزیں سامنے آ رہی ہیں، ان پر عمل درآمد ہو رہا ہے، اس پر جو ہے اس اعتبار سے کوئی ایمان میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اور بات اصلاً یہی ہے کہ جب آدمی نیکی کے راستے پہ آگے بڑھتا ہے تو ایک نیکی دوسری نیکی کی بنیاد بنتی چلی جاتی ہے، یعنی اضافے کی طرف آدمی جاتا ہے، اور جب پسپائی ہوتی ہے تو پھر نجاست ہی نجاست ہے، پھر خرابیاں تو خرابیاں بڑھتی چلی جاتی ہیں۔ تو ان دونوں حوالوں سے، دونوں اعتبار سے اس میں یہ بات بتائی گئی کہ یہ اہل ایمان کا معاملہ تو یہی ہے۔ تو یہ مذاق اڑاتے ہوئے کہتے ہیں واہ بھائی واہ، اس صورت نے کون سا اضافہ کیا ہے؟ تو یہ معاملات تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے آتا ہے، لوگوں کی کیفیات جب قرآن کی بنیاد پر بدلتی ہیں، ایک انسان کسی حالت میں ہوتا ہے، دوسرا انسان کسی حالت میں ہوتا ہے، ایک کی ہچکیاں بن جاتی ہیں، ایک کے گویا کہ یہ آنسو نہیں رکتے اور دوسرے پر کوئی اثر نہیں ہوتا، تو یہ انسانوں کی کیفیات کا معاملہ ان کے دلوں کے اعتبار سے، یہ تو خیر مسلمانوں کی بات ہے، لیکن یہاں منافقین کا معاملہ کیا ہے کہ جب یہ ہر نئی صورت کے ساتھ یہ معاملہ کرتے ہیں تو مزید گمراہی کے اندر چلے جاتے ہیں۔ تو اس اعتبار سے فرمایا، یہ بات کہہ دی، آگے فرمایا اولا يرون انهم يفتنون في كل عام مرة او مرتين ثم لا يتوبون ولا هم يذكرون، کیا یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں کہ ہر سال ایک دو مرتبہ یہ آزمائش میں ڈالے جاتے ہیں مگر اس پر بھی نہ توبہ کرتے ہیں نہ کوئی سبق لیتے ہیں۔ یعنی جو لوگ ظاہر منافق تو نفاق کے پردے میں اپنے یعنی ایمان کے پردے میں اپنے نفاق کو چھپائے ہوئے تھے، تو یہ ایک تو بس ایمان لے چلو ختم، جان چھوٹی بھی ہے، جیسے آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو ایمان کے تقاضے ایک طرف اور مسلمان کی کا عمل ایک طرف، وہ ایسا دور نہیں تھا، وہاں تو سب کچھ کرنا پڑتا تھا، ایمان لانے کے بعد ایمان کے تقاضے پورے کرنے پڑ رہے تھے اور حالات بھی جس انداز سے سامنے تھے، ایک کشمکش جاری تھی، تو یہی کہ ہر سال ایک دو مرتبہ ایسے حالات، یعنی کوئی غزوہ آ جاتی ہے، یعنی کسی جنگ کا معاملہ پیش آ جاتا ہے، اس میں نکلنے کی بات آتی ہے، کبھی کوئی انفاق کا مطالبہ سامنے آ جاتا ہے، کبھی کوئی اور مسئلہ طبیعت کے اندر سے جو ان کے نفاق کو کھل رہا ہوتا ہے، جس سے مشکلیں پڑ جاتے ہیں، تو غرض یہ کہ یہ ایسے حالات سے دوچار ہو رہے ہیں، اس لیے کہ جب آدمی اخلاص کے ساتھ چل رہا ہے تو ہر طرح کے معاملہ ٹھیک ہو، مسئلہ ہی نہیں ہے، لیکن جو لوگ اس طرح چل رہے ہیں تو ان کے لیے مسائل پیدا ہوتے ہی رہتے ہیں، آزمائشوں میں پڑھتے رہتے ہیں، مگر کسی سے سبق سیکھ کر سیدھے راستے بھی نہیں آتے کہ چلو اس کو چھوڑو اور اخلاص اختیار کر لو، تاکہ یہ بار بار کا اپنے آپ کو بچانا چھپانا اس طرح کی بات، کہ اس طرح کی کیفیت پیدا ہو جائے ان کے اندر کہ یہ اس سے باز آ جائیں اور اخلاص اختیار کر لیں، تو ایسا نہیں کرتے۔ وَإِذَا مَا أُنزِلَتْ سُورَةٌ نَظَرَ بَعْضُهُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ هَلْ يَرَاكُم مِّنْ أَحَدٍ ثُمَّ انصَرَفُوا صَرَفَ اللَّهُ قُلُوبَهُمْ بِأَنَّهُمْ قَوْمٌ لَا يَفْقَهُونَ۔ جب کوئی صورت نازل ہوتی ہے تو یہ لوگ آنکھوں ہی آنکھوں میں ایک دوسرے سے باتیں کرتے ہیں کہ کہیں کوئی تم کو دیکھ تو نہیں رہا، پھر چپکے سے نکل بھاگتے ہیں، اللہ نے ان کے دل پھیر دیے ہیں کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں۔ یہ ہوتا یہ تھا کہ جب کوئی صورت نازل ہوتی نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو جمع کرتے اور پھر مسلمانوں کے یعنی اس اجتماع میں آپ وہ صورت پڑھ کر سناتے، عام طور پر خطبے کے طور پر وہ صورت سنائی جاتی، تو یہ طریقہ تھا۔ تو یہ جب ہوتا یہ بھی آتے، یعنی ظاہر سی بات ہے جیسے عرض کیا کہ وہ موقع ایسا نہیں تھا کہ کوئی نہ آئے، کوئی چپکے سے نکل جائے، کوئی اس طرح سے معاملات میں پیچھے رہ جائے، تو آنا تو ہے، جب بلایا جائے تو آنا ہے، نماز کے لیے بھی آنا ہے، ہر پکار پر آنے کی بات ہوتی تھی، تو یہ آتے اور اس طرح آتے کہ گویا اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے لائے، دکھائیں، سب لوگ دیکھ رہے، ہاں بھائی دکھ گئے، آئے تھے، جب شمار ہو گیا تو اب چپکے سے نکل جانے کے چکر میں رہتے،
یعنی چپکے سے خاموشی سے کہیں نکل جائیں. تو یہ کیفیت ہے، یہ انسانی نفسیات جو اللہ نے تو یہ بتایا کہ جب آدمی کی کسی چیز سے وابستگی کی وہ معیار نہیں ہوتا تو پھر کیا ہے، مارے باندھے کرتا ہے، پھر جان چھڑاتا ہے، ادھر ادھر نکل جاتا ہے. یہ کیفیت تو یہ انسان کے دل کا مسئلہ ہے. یہ اصل چیز جو ہے کہ کسی چیز میں دل لگتا ہے، کسی چیز میں دل نہیں لگتا ہے. تو دل وہی لگتا ہے کہ جہاں انسان کا کہیے کہ وابستگی ہوتی ہے، اور جہاں مجبوری ہوتی ہے پھر وہاں یہ کیفیت ہوتی ہے انسان کے اندر پیدا. تو یہ ان لوگوں کی صورتحال تھی. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اللہ نے ان کے دل پھیر دیے کیونکہ یہ ناسمجھ لوگ ہیں. ناسمجھ، یہ ناسمجھی کی جو بات ہے، بے وقوفی کا تو معاملہ ہے کہ یہ ذرا سی چیزوں یعنی دنیاوی معاملات ان کے اندر، حالانکہ جو دین کے سامنے ہے، جو تقاضے اس کے سامنے کے ساتھ ساتھ جو اس کے نتائج سامنے آ رہے ہیں، اور جو یہ اب دیکھ رہے ہیں کہ پورے عرب کے اندر اسلام کا پھیلا رہا ہے، اور اب جو کیفیت پیدا ہو رہی ہے، اور یہ انہی چکروں میں انہی دھندوں میں لگے ہوئے ہیں. اس سے آگے نکل کر دنیا کا امام بنانے کے لیے قرآن ان کے سامنے موجود ہے، اسلام موجود ہے، اور سفر کا آغاز ہو چکا ہے. وہ منزلیں آتی چلی جا رہی ہیں سامنے، لیکن انہیں ابھی بھی ہوش نہیں آ رہا کہ اس کام کو کرنے کے لیے تیار ہو جائیں. یہ تو آخری وقت کا معاملہ ہے نا، تبھی بات کہی جا رہی ہے. لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم فإن تولوا فقل حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. دیکھو تم لوگوں کے پاس ایک رسول آیا ہے جو خود تم ہی میں سے ہے، تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. آخری آیات ہیں دو، اس میں اللہ تعالیٰ کیا بات کہہ رہے ہیں کہ اب یہ بتا رہے ہیں، سامنے آ رہی ہے بات ایک یعنی پوری آیت کی صورت کے حوالے سے کہ رسول کا تعلق تمہارے ساتھ کیا ہے. تو بنیادی طور پر یہ رسول جو تمہارے اندر ہی سے ہے، یعنی خود تم ہی میں سے ہے، تو اللہ رب العالمین کا یہ فضل، اس کا احسان ہے. سورہ آل عمران میں اللہ نے بات بتائی ہے. تو اس رسول کے حوالے سے اب بات ہو رہی ہے کہ اس رسول کا تعلق کیا ہے تمہارے ساتھ، کہ تمہارا نقصان میں پڑنا اس پر شاق ہے. عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، تمہاری فلاح کا وہ حریص ہے، ایمان لانے والوں کے لیے وہ شفیق اور رحیم ہے. کیا تعبیر ہے، کیا الفاظ ہیں اس کے اندر اگر دیکھا جائے کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق اہل ایمان کے ساتھ، بلکہ پہلے تو تمام انسانوں کے ساتھ میں کہ تمام نقصان میں پڑنا شاق ہے، نہیں ہر انسان کو بچانا چاہتے ہیں. جن لوگوں کو وہ دعوت دے رہے تھے تو وہ دعوت سے اس طرح جو مانتا ہے ٹھیک ہے، نہیں مانتا جہنم میں جائے، ایسا نہیں معاملہ. بلکہ کیا ہے کہ آپ اس معاملے میں پریشان ہیں، فکر مند ہیں کہ لوگ جہنم کی طرف جا رہے ہیں اور آپ انہیں جہنم سے بچانا چاہتے ہیں. یعنی آپ جو اس معاملے میں یہ کہ کس درجے کی کیفیت ہے کہ اللہ تعالیٰ خود کہتے ہیں کہ کیا آپ اس غم میں اپنی جان کھلا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. یعنی یہ بات جو ہے قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ بیان فرماتے ہیں. تو یہ کیفیت ہے. تو یہ عام انسانوں کے حوالے سے بھی، اور پھر اہل ایمان کے معاملے میں تو فرمایا کہ ان کا تعلق جو ہے اس شفیق الرحیم، یہ جو اللہ تعالیٰ کے رؤوف الرحیم، پیچھے ابھی ہم نے پڑھا اللہ کی صفات کے اعتبار سے بات آئی ہے، اور یہاں پھر رسول کے لیے بات آئی ہے. ظاہر سی بات ہے اس طرح نہیں ہے جیسے اللہ کے لیے ہے، جیسے اللہ کے لیے ہے اس طرح نہیں ہے، لیکن اس کا ایک پرتو، اس کی ایک طرح سے وہ کیفیت کا ایک حصہ جو ہے یہاں بھی ہمیں نظر آتا ہے. تو یہ بات کہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق امت کے ساتھ، اہل ایمان کے ساتھ کس طرح کا ہے وہ اسے بیان کر دیا گیا. اور اس کے بعد کیا فرمایا، پھر اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں فَإِن تَوَلَّوْا، اب اگر یہ لوگ تم سے منہ پھیرتے ہیں، تمہارا تو یہ تعلق اپنی جگہ پر، تو اب تمہارا معاملہ کیا ہے، تو اے نبی ان سے کہہ دو فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، ان سے کہہ دو کہ میرے لیے بس اللہ بس کرتا ہے، بس میرے لیے اللہ ہی ہے. حسبی اللہ، اللہ میرے لیے کافی ہے، اللہ مجھے بس کرتا ہے، کوئی معبود نہیں مگر وہ، اسی پر میں نے بھروسہ کیا. علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، اور وہ مالک ہے عرش عظیم کا. تو ٹھیک ہے لوگ آتے ہیں، یہ تعلق تو ہے محبت کا، لیکن اگر وہ اللہ سے وابستہ نہیں ہوتے تو یہ تعلق کٹ جائے گا، ٹوٹ جائے گا، ختم ہو جائے گا. پھر ختم بات کہ آپ منہ موڑ گئے، آپ ان سے کہہ دیے کہ میرے لیے اللہ کافی ہے. تو یہ بڑی اس کی بات اس آیت کے اندر جو بتائی ہے کہ اللہ کافی ہے، یہ سب کے لیے، نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم اور جو ان کے راستے پہ چلے سب کے لیے اللہ کافی ہے. اس کا کوئی، اس کے سوا کوئی الہ نہیں، کوئی معبود نہیں سوائے اللہ کے، اور اسی پر ہم نے توکل کیا. تو ہمارے لیے بھی بات ہے یہ، اور وہ عرش عظیم کا مالک ہے. تو جو اللہ پر توکل کر لے تو یقیناً پھر اللہ اسے مایوس نہیں کرتا. لیکن شرط یہی ہے کہ اللہ سے وہ وابستگی اور وہ توکل کی کیفیت اللہ تعالیٰ سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. الحمدللہ سورہ توبہ اس آیت پر مکمل ہو جاتی ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں مزید اور آگے بڑھنے کی